السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الحمد لله رب العالمين والعاقبة للمتقين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين، أما بعد. فعن ابن عباس رضي الله تعالى عنهما قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: الفجر فجران، فجر يحرم الطعام وتحل فيه الصلاة، وفجر تحرم فيه الصلاة أي صلاة الصبح، ويحل فيه الطعام. رواه ابن خزيمة والحاكم وصححه. وللحاكم من حديث جابر رضي الله تعالى عنه نحوه، وزاد في الذي يحرم الطعام: إنه يذهب مستطيلا في الأفق، وفي الآخر إنه كذنب السرحان. بلوغ المرام من عدلة الأحکام کی حدیث نمبر 139 ابھی آپ کے سامنے پڑھی گئی ہے۔ حدیث کے راوی حضرت عبداللہ بن عباس رضی اللہ تعالی عنہما ہیں۔ بیان کرتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا: الفجر فجران، فجر کی دو قسمیں ہیں۔ فجر دو طرح ہوتی ہے، مطلب فجر کی دو قسمیں ہیں۔ الفجر فجران، فجر مانے فجر، فجران دو فجر، تثنیہ کا صیغہ ہے۔ الفجر فجران، فجر کی دو قسمیں ہیں۔ فجر یحرم الطعام وتحل فیہ الصلاة، پہلی قسم فجر کی وہ قسم ہے فجر یحرم الطعام، جو کھانے کو حرام کر دیتی ہے۔ حرم یحرم، حرام کرنا۔ فجر یحرم الطعام، وہ فجر جو کھانے کو حرام کر دے، یعنی کھانا اس وقت حرام ہو گیا۔ یہاں فجر سے مراد صبح صادق ہے، یعنی اصلی فجر، حقیقی فجر، یعنی جس میں ہم لوگ کیا ہے، فجر کی اذان دیتے ہیں یا فجر کی نماز پڑھتے ہیں۔ تو اب جب فجر کی اذان ہو گئی تو اب کھانا نہیں کھا سکتے، یعنی جو روزہ رکھنے والے ہیں یہ ان کے لیے حکم ہے، یہ سب کے لیے حکم نہیں کہ ایک وہ فجر جو کھانے کو حرام کر دے۔ ایسا نہیں کہ فجر کی اذان کے بعد کھانا منع ہے، کھانا حلال ہے، کھا سکتے، پی سکتے۔ یہاں جو منع ہے، حرام ہے، یہ روزے دار کے لیے، یعنی جو روزہ رکھنا چاہتے ہیں۔ فجر تحرم، فجر یحرم الطعام، ایک وہ فجر ہے جو کھانے کو حرام کرتی ہے۔ وتحل فیہ الصلاۃ، اور نماز اس میں حلال ہے، مطلب جائز ہے، چونکہ اب فجر طلوع ہو گئی ہے، صبح صادق کا وقت ہو چکا ہے، لہذا آپ فجر کی نماز پڑھ سکتے ہیں۔ فجر کی نماز پڑھنا حلال ہو گیا، اس کا مطلب یہ کہ ابھی وقت نہیں تھا تو فجر کی نماز پڑھنا حلال جائز نہیں تھا، کیونکہ ہر نماز کے لیے ایک وقت بتایا گیا ہے۔ جیسے صبح صادق یہ فجر کی نماز کے لیے، سورج ڈوب گیا یہ مغرب کا وقت ہے، شروع ہو جاتا ہے، شفق غائب ہو گئی تو اس کے بعد عشاء کا وقت شروع ہو جاتا ہے، زوال آفتاب کے بعد یہ ظہر کا وقت ہو جاتا ہے۔ جب ہر چیز کا سایہ اس کے قد کے برابر ہو جائے تو عصر کا وقت شروع ہو جاتا ہے۔ ہر نماز کا وقت بتایا گیا ہے، تو جو وقت بتا دیا گیا ہے اسی وقت پر نماز ادا ہوگی، اس سے پہلے نہیں پڑھ سکتے۔ اگر کوئی نماز کو وقت سے پہلے پڑھ دے تو نماز باطل ہے، نماز قبول نہیں ہوگی۔ جب وقت ہوگا تبھی نماز کی شروعات کی جائے گی۔ فجر کی ایک قسم وہ ہے جس میں کھانا حرام ہے، یعنی وہ فجر کھانے کو حرام کر دیتی ہے، یعنی کھانا منع ہے۔ وتحل فیہ الصلاۃ، اور اس میں نماز حلال ہے، مطلب فجر کی نماز آپ پڑھ سکتے ہیں۔ صبح صادق سے پہلے فجر کی نماز نہیں پڑھ سکتے، لیکن اب صبح صادق ہو گئی
تو اب فجر کی نماز حلال ہو گئی، یعنی آپ پڑھ سکتے ہیں۔ تو فجر کی یہ پہلی قسم ہو گئی، یعنی صبح صادق۔ فجر کی پہلی قسم کیا ہے؟ صبح صادق۔ اچھا، صبح صادق جب ہم کہتے ہیں تو اس کا مطلب کیا ہے؟ تو صبح صادق کے بارے میں اہل علم کہتے ہیں هو البياض الذي يبدو من قبل المشرق يظهر من جهة المشرق ويكون مستطيلا، کہ صبح صادق یا فجر صادق یعنی وہ سفیدی جو مشرق جانب سے نمایاں ہوتی ہے۔ یعنی صبح صادق جب کہیں تو کیا مطلب ہے کہ مشرق کی طرف جب ہم دیکھیں صبح کے وقت تو وہاں سے ایک سفیدی نمایاں ہوتی ہے، پھر وہاں سے وہ آہستہ آہستہ پھیلتی چلی جاتی ہے، مشرق کی جانب سے وہ سفیدی نمایاں ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے۔ اس سفیدی کے بعد آہستہ آہستہ اندھیرا چھٹ جاتا ہے، اجالا ہو جاتا ہے، اور پھر جب اجالا مکمل ہو گیا تو پھر سورج نکل آتا ہے۔ تو یہی جو مشرقی جانب جو سفیدی نمایاں ہوتی ہے اسی کا نام صبح صادق ہے، اسی کا نام صبح صادق ہے۔ یعنی کہہ لیجئے کہ صبح کے وقت اجالا چھٹنے سے پہلے، یعنی اجالا آنے سے پہلے، روشنی آنے سے پہلے جو اندھیرا ہوتا ہے غلط سے پہلے یہ صبح صادق کا وقت ہے۔ اور عام طور پر 1.25 گھنٹے کا فرق ہوتا ہے سورج نکلنے سے پہلے، یعنی سورج نکلنے سے 1.25 گھنٹہ پہلے یہ صبح صادق کا آغاز ہوتا ہے۔ تو صبح صادق اس سفیدی کو کہتے ہیں جو مشرقی جانب نمایاں ہوتی ہے، ظاہر ہوتی ہے، اور وہ بڑھتی رہتی ہے، وہ لمبی دراز ہوتی جاتی ہے۔ اب اس کے بعد آہستہ آہستہ اجالا آ جاتا ہے، اندھیرا چھٹ جاتا ہے، ختم ہو جاتا ہے، اور پھر جب اجالا ہو گیا تو پھر سورج نکل آتا ہے۔ تو فجر کی پہلی قسم ہے صبح صادق۔ صبح صادق میں نماز تو جائز ہے، یعنی فجر کی نماز تو جائز ہے، لیکن اس میں کھانا کھانا صبح صادق میں منع ہے روزدار کے لیے۔ فجر کی دوسری قسم ہے، کہتے ہیں وہ فجر تحرم فیہ الصلاة اے صلاة الصبح۔ فجر کی دوسری قسم جس میں نماز حرام ہے، نماز پڑھنا کیا ہے؟ حرام ہے، منع ہے۔ تحرم حرام ہے، حرم یحرم حرام ہونا، تحرم فیہ الصلاة، صلاۃ معنی نماز، فیہ معنی اس میں، فجر تحرم فیہ الصلاة، نماز پڑھنا اس میں منع ہے، اے صلاۃ الصبح، اے صلاۃ الصبح، یعنی نماز پڑھنا منع ہے۔ کون سی نماز پڑھنا منع ہے؟ صبح کی نماز پڑھنا منع ہے، یعنی صبح کی نماز نہیں پڑھ سکتے ہیں۔ کیوں نہیں پڑھ سکتے ہیں؟ کیونکہ ابھی اس کا وقت نہیں ہوا ہے۔ اس کا وقت کب ہوتا ہے؟ صبح صادق کے وقت ہوتا ہے۔ وَتَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ، اور اس میں کھانا کھانا حلال ہے، یعنی اس میں سحری کرنا روزدار کے لیے یہ کیا ہے؟ حلال ہے۔ چونکہ صبح صادق کے وقت، صبح صادق کے بعد کھانا کھانا منع ہے، لیکن صبح صادق سے پہلے ہم سحری کر سکتے ہیں، کھانا کھا سکتے ہیں۔ یہ جو کھانا حلال ہے اس کا عام مطلب نہیں بلکہ ایک خاص مطلب ہے، روزے دار کے لیے کھانا کھانا، سحری کرنا حلال ہے۔ اور یہ صبح صادق سے پہلے کا وقت ہوتا ہے، جس کو عرف میں یا شرعاً صبح کاذب کہتے ہیں۔ یعنی فجر کی دوسری قسم کیا ہو گئی؟ صبح کاذب، یعنی صبح کاذب میں یا فجر کاذب میں نماز پڑھنا تو حرام ہے، لیکن کھانا کھانا، سحری کرنا حلال ہے۔ وَفَجْرٌ تَحْرُمُ فِيهِ الصَّلَاةُ اے صلاۃ الصبح، یعنی فجر کی نماز، صبح کی نماز پڑھنا حرام ہے۔ وَتَحِلُّ فِيهِ الطَّعَامُ، اور کھانا کھانا اس میں حلال ہے روزہ دار کے لیے، سحری کرنے کے لیے۔ رواہ ابن خزیمہ والحاکم، اس حدیث کو امام ابن خزیمہ نے اور امام حاکم نے اس کو بیان کیا ہے، روایت کی ہے، وصححہ، اور اس حدیث کو دونوں محدثین نے صحیح قرار دیا ہے۔
اور شیخ البانی رحمہ اللہ نے بھی اپنی سلسلہ وغیرہ میں اس کو ذکر کیا اور صحیح قرار دیا ہے، یہ روایت صحیح ہے۔ وَلِلْحَاكِمِ مِنْ حَدِيثِ جابر نحوہ، اور حاکم کی جو روایت ہے ایسے ہی جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، یعنی یہی جو حدیث ہے جابر رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے بھی مروی ہے، لیکن کہتے ہیں وَزَادَ فِي الَّذِي يُحَرِّمُ الطَّعَامِ إِنَّهُ يَذْهَبُ مُسْتَطِيلًا فِي الْأُفُقِ، یعنی اس میں اس لفظ کا اضافہ ہے۔ کیا مطلب ہے؟ کہتے ہیں کہ وزادہ، اور امام حاکم رحمہ اللہ نے اضافہ کیا ہے، حدیث کی کلمات دیکھیے، فی الذی یحرم الطعام، وہ جو کھانے کو حرام کر دے، یعنی کھانے کو حرام کر دے، مراد کیا ہے؟ صبح صادق۔ تو کہتے ہیں انہ یذہب مستطیلا فی الافق، وہ آسمان کے کنارے اور اطراف میں پھیل جاتی ہے، کنارے اور آسمان کے اطراف میں پھیل جاتی ہے، یعنی روشنی پھیل جاتی ہے۔ مستطیل، مستطیل کے معنی ہوتا ہے دراز، لمبا، پھیلنا، جب لمبا ہوگا تو پھیلا ہوگا۔ انہ یذہب مستطیلا، وہ پھیل جاتی ہے، مستطیلا پھیلنا، دراز، لمبا، فی الافق، افق میں، افق کسے کہتے ہیں؟ جو آسمان کا جو کنارہ ہے اس کو افق کہتے ہیں۔ انہ یذہب مستطیلا فی الافق، کہ یہ آسمان میں یعنی کنارے کنارے پھیل جاتا ہے، یعنی وہ سفیدی پھیل جاتی ہے، یہ مشرقی جانب، کہاں؟ مشرقی جانب یہ سفیدی پھیلتی ہے۔ وفی الآخر، اور دوسری جو روایت ہے اس کے اندر جو کلمہ ہے انہ کذنب السرحان، اس کی نوعیت کیسی ہوتی ہے؟ کا بھیڑیے کے دم کی طرح، انہ کذنب السرحان، زم بنے دم، سرحان کے معنی بھیڑیا، کذنب السرحان، بھیڑیے کے دم کی طرح اونچی پھیل جاتی ہے، چلی جاتی ہے۔ یعنی اس سے مراد صبح صادق کے وقت جو سفیدی پھوٹتی ہے مشرق کی جانب، تو وہ آہستہ آہستہ مشرق سے مغرب کی طرف آتی ہے، اور پھر جب وہ بھیڑیے کے دم کی طرح اس کی سفیدی نمایاں ہوتی ہے تو وہ مشرق سے مغرب کی طرف اونچی دراز ہو جاتی ہے، اونچی دراز ہو جاتی ہے۔ تو یہی وہ وقت ہے جس میں کھانا کھانا، سحری کرنا منع ہے، جس میں سحری کرنا، کھانا کھانا منع ہے، کیونکہ اب یہ صبح صادق کا وقت ہو چکا ہے، اور صبح کاذب میں سحری حلال ہے، اور صبح کاذب میں سحری کر سکتے ہیں لیکن نماز یعنی فجر کی نماز نہیں ادا کر سکتے ہیں۔ اب ان دونوں کے درمیان صبح صادق اور صبح کاذب دونوں میں کیا فرق ہے، کیا فاصلہ ہے؟ امام عثیمین رحمۃ اللہ علیہ اپنی شرح میں، یعنی اسی بلوغ المرام من ادلۃ الاحکام کی شرح میں لکھتے ہیں کہ قال شیخنا عبد الرحمن، یعنی ان کے شیخ عبد الرحمن رحمہ اللہ کہتے ہیں الفرق بینہما نحو نصف ساعہ، یعنی ان دونوں کے درمیان آدھے گھنٹے کا فرق ہے، یعنی صبح صادق اور صبح کاذب کے درمیان آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہے، یعنی ان الکاذب یخرج قبل الصادق بنحو نصف ساعہ، یعنی صبح صادق سے پہلے یعنی آدھا گھنٹہ پہلے صبح کاذب کا وقت ہوتا ہے، یعنی جیسے مثال کے طور پر آج ہمارے یہاں تقریباً 4:45 فجر کی اذان ہوتی ہے، تو 4:45 فجر کی اذان ہو رہی ہے،
تو اس کا مطلب یہ ہوا کہ 4:15 یہ صبح کاذب کا وقت ہوتا ہے. تو صبح صادق اور صبح کاذب کے درمیان آدھے گھنٹے کا فاصلہ ہوتا ہے، آدھا گھنٹے کا فرق ہوتا ہے. اور ایک دوسرا جو بنیادی فرق ہے وہ یہ کہ صبح کاذب کے وقت، یعنی جس میں سحری کرنا حلال ہے، نماز پڑھنا منع ہے، اس وقت ایسا نمایاں ہوتا ہے کہ صبح ہو گئی ہے، ایسا نمایاں ہوگا کہ صبح ہو گئی، جبکہ فی نفسی صبح نہیں ہوتی ہے، کیونکہ اس کے بعد اجالا نہیں آتا ہے بلکہ اندھیرا باقی رہتا ہے. اجالا نہیں، صبح کاذب میں کیا ہوگا کہ ایسا محسوس ہوگا کہ صبح ہو چکی ہے لیکن اس کے بعد اندھیرا باقی رہتا ہے. تو جب اندھیرا باقی رہے تو یہ مطلب ہے کہ ابھی صبح صادق کا وقت نہیں ہوا ہے. اور صبح صادق کے وقت جو مشرق کی جانب جو سفیدی نمایاں ہوتی ہے تو اس کے بعد اب آہستہ آہستہ اندھیرا ختم ہوتا ہے، اجالا آتا ہے. تو یہ بنیادی فرق ہے. تو علی کل حال آج کی حدیث میں جو بات بتائی گئی ہے اس کا خلاصہ یہ ہے کہ فجر کی 2 قسمیں ہیں، فجر کاذب اور فجر صادق، جس کو صبح صادق اور صبح کاذب بھی کہا جاتا ہے. صبح کاذب یہ صبح صادق سے آدھا گھنٹہ پہلے ہوتا ہے اور اس میں ایسا محسوس ہوتا ہے کہ صبح ہو چکی ہے لیکن وہ جھوٹی صبح ہوتی ہے، یعنی صبح حقیقت میں نہیں ہوئی ہے. ان دونوں کے درمیان فرق یہ ہے کہ آدھا گھنٹہ فاصلہ ہوتا ہے، یعنی صبح صادق سے آدھا گھنٹہ پہلے صبح کاذب کا وقت ہوتا ہے. صبح کاذب میں سحری جائز ہے لیکن فجر کی نماز جائز نہیں ہے. صبح صادق میں سحری کرنا منع ہے لیکن فجر کی نماز پڑھنا حلال ہے. اس حدیث سے جو ایک نصیحت یا ایک فائدہ معلوم جو ہوتا ہے وہ یہ کہ صبح صادق تک، یعنی صبح صادق ہونے تک سحری کر سکتے ہیں، یعنی اس وقت تک سحری کر سکتے ہیں جب صبح صادق ہو جائے. صبح صادق کا جیسے وقت ہو گیا اب سحری کرنا کیا ہو گیا، منع ہو گیا. صبح صادق کا وقت جیسے مثال کے طور پر 5 بجے شروع ہو رہا ہے مثال کے طور پر، تو 5 بجے سے پہلے آپ سحری کر سکتے ہیں. اب جب 5 بج گیا تو اس کے آگے آپ سحری نہیں کر سکتے، نہیں کھا سکتے، کیونکہ صبح صادق کا وقت ہو چکا ہے. تو آخری وقت تک بھی سحری کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں. آخری وقت تک سحری آپ کر سکتے ہیں، کوئی حرج نہیں ہے. کلوا واشربوا حتی یتبین لکم الخیط الابیض من الخیط الاسود من الفجر. یہی اللہ تعالیٰ نے قرآن میں یہ بات بیان فرمائی ہے کہ کھاؤ پیو یہاں تک کہ صبح صادق نمایاں ہو جائے. دوسری بات جو معلوم ہوئی وہ یہ کہ نماز کا ایک وقت متعین ہے، ہر نماز کا ایک وقت متعین ہے، اسی وقت پر نماز پڑھی جائے گی، اس سے پہلے نماز نہیں پڑھ سکتے. جیسے فجر کا وقت متعین ہے، صبح صادق سے پہلے صبح کاذب میں نہیں ادا کر سکتے، اس سے پہلے اگر پڑھ لی تو نماز نہیں ہوگی. البتہ شریعت میں اتنی رخصت ضرور دی گئی ہے کہ 2 نمازوں کو جمع کیا سکتے، جس کو جمع بین الصلاتین کہا جاتا ہے. عذر کی وجہ سے، بیماری کی وجہ سے، یا اس طریقے سے سفر کی وجہ سے 2 نمازوں کو جمع کرنا جائز ہے. جیسے ظہر اثر ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، مغرب عشاء ایک ساتھ پڑھ سکتے ہیں، لیکن فجر کی نماز اس کو اس کے وقت میں پڑھیں گے. تو یہ جو جمع بین الصلاتین کا جو معاملہ ہے وہ ہمیشہ نہیں ہے، سفر میں ہے، خاص موقع پر ہے، ورنہ نارمل حالت میں یہی ہے کہ آدمی ہر نماز کو اس کے وقت پہ ادا کرے گا. اللہ تعالیٰ سے دعا کہ اللہ تعالیٰ ہم سب کو نیک عمل کی توفیق عطا فرمائے. وصلی اللہ علی نبینا محمد وسلم تسلیما کثیرا. والسلام علیکم و رحمۃ اللہ وبرکاتہ.